اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الانعام، پارہ نمبر 7، آیت نمبر 97۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ وَہُوَ، اور وہی ہے، الذی، جس نے، جعل، بنایا ہے، لکم، تمہارے لیے، النجوم، ستاروں کو، لتہتدوا، تاکہ سیدھی راہ معلوم کر سکو، بہا، ان سے، فی، میں، ظلماتی، اندھیروں، البری، خشکی، والبحری، اور سمندر کے، قد، بے شک، فصلنا، ہم نے کھول کر بیان کر دیے ہیں، الآیاتی، دلائل، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعلمون، جو علم رکھتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا جو گزشتہ آیات کے ساتھ ربط اور تعلق ہے، اللہ جل مجدہ نے گزشتہ آیات کے اندر قدرت کے اور فطرت کے مظاہر میں سے کچھ دلائل قائم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر جو نشانیاں بکھری پڑی ہیں، ان نشانیوں میں غور کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر یقین کامل نصیب ہو جائے گا، ایمان کامل نصیب ہو جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ذرے ہیں، دانے ہیں، گٹلیاں ہیں، رات کا دن بننا ہے، دن کا رات بننا ہے، یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی آسان مثالیں قائم فرما رہا ہے، روز مرہ کی مثالیں جن کا ہر انسان ہر وقت مشاہدہ کرتا ہے۔ رات کا دن بننا اور دن کا رات بننا، یہ کس انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہے؟ یہ بات ہر انسان دیکھتا ہے، روشنی ہوتی ہے، روشنی کے بعد اندھیرا آ جاتا ہے، اندھیرا آتا ہے، اندھیرے کے بعد پھر روشنی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کون سی کوئی مشکل چیز ہے؟ دانے سے درخت بننا، یہ تو ہر انسان کے مشاہدے میں بات آتی ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر کس چیز کو اپنی توحید کی دلیل بنایا۔ آیت مبارکہ دیکھیے گا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہی ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے ستاروں کو۔ اس میں لکم کا لفظ بڑا خاص ہے، اس لکم پہ ذرا خاص غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اسپیشلی فار یو، یہ تمہارے لیے ہیں۔ کیا تمہارے لیے ہیں؟ ستارے۔ یہ ستارے تمہاری خدمت کے لیے ہیں، یہ ستارے تمہاری نوکری کے لیے ہیں، یہ ستارے کس مقصد کے لیے ہیں؟ آگے دیکھیے گا، لِتَہْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ سیدھی راہ معلوم کر سکو ان سے، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں۔ اے انسانو، اے بتوں کے آگے سجدے کرنے والو، اے بھٹک جانے والو، غور تو کرو، کتنی دور ہیں زمین سے، کتنا دور ان کا فاصلہ ہے، کتنی دوری پر واقع ہیں یہ ستارے۔ اگر رات کی تاریکی میں تم نظر آسمان کی طرف اٹھاؤ گے اور اوپر کی طرف دیکھو گے تو تمہیں یہ چمکتے ہوئے، ٹمٹماتے ہوئے، روشنی دیتے ہوئے ستارے نظر آئیں گے۔ یہ ستارے تمہارے لیے اللہ نے بنائے ہیں۔ کیوں بنائے ہیں اس نے؟ تاکہ تم جب سفر کرتے ہو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں۔ اب یہ خشکی اور سمندر کے اندھیرے کیا ہیں؟ ایک تو اس سے مراد رات کی تاریکی ہے، اور دوسرا اس سے مراد سمندر کا سفر ہے۔ اگر انسان سمندر کا سفر کر رہا ہو، ہر طرف پانی ہی پانی ہوتا ہے۔ اب تو جدید سسٹم آ چکا ہے، میپس کی صورت میں، نیویگیشن کی صورت میں۔ اسی طرح اگر آپ اپنے موبائل فون کے اوپر لوکیشن کو آن کر لیں تو آپ گوگل میپس پہ جا کے آپ اپنا راستہ معلوم کر سکتے ہیں۔ کسی بھی علاقے کا راستہ معلوم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مگر یہ جس دور کی بات کی جا رہی ہے، جب جدید ذرائع نہیں تھے،
جدید وسائل نہیں تھے اور جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو اس زمانے میں راستے کو معلوم کرنا ایک انتہائی مشکل امر تھا۔ اس زمانے میں لوگ ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزلوں کا رخ طے کرتے تھے، اپنی ڈائریکشن سیدھی کرتے تھے۔ اسی طرح اگر وہ زمین کے اوپر سفر کر رہے ہیں تو بھی ستاروں کے ذریعے وہ اپنی منزل کا پتہ معلوم کرتے، راستے کی سمت معلوم کرتے۔ سمندر کے اندھیروں کے اندر بھی، سمندر کی گہرائیوں کے اندر بھی وہ اپنے راستے کا، اپنی منزل کا راستہ معلوم کرتے کہ ہم نے اپنے جہاز کا رخ یا اپنی کشتی کا رخ کس طرف رکھنا ہے، کس طرف رخ رکھیں گے تو ہم منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ یہ جاننے کے لیے وہ ستاروں سے یہ علم حاصل کرتے، ستارے انہیں بتاتے کہ تم نے کس طرف رخ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ستارے ہیں تمہاری خدمت کے لیے۔ زمین اور آسمان کا جو درمیانی فاصلہ ہے، خدا جانے کتنے کلومیٹر، ہزاروں کلومیٹروں کے اوپر یہ پھیلا ہوا زمین اور آسمان کے درمیان اور ان ستاروں کے درمیان یہ درمیانی فاصلہ ہے، مگر اس کے باوجود، اتنی بلندی پر ہونے کے باوجود، اتنی دوری پر ہونے کے باوجود اور اتنی بلند مخلوق، ستارے اتنی ہائٹ پر جو مخلوق ہے وہ زمین پر بسنے والوں کی خدمت کر رہی ہے۔ اگر آسمان اور زمین کا خدا الگ الگ ہوتا، خدا الگ ہوتا، زمین کا حاکم کوئی اور ہوتا، آسمان کا حاکم کوئی اور ہوتا، زمین کا بادشاہ کوئی اور ہوتا، آسمان کا بادشاہ کوئی اور ہوتا، تو آسمان کی مخلوق زمین کی مخلوق کی خدمت نہ کرتی۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ آسمانی مخلوق زمینی مخلوق کی خدمت پر مامور ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ دلیل قائم کر کے ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ دیکھ لو، جو زمینوں کا بادشاہ ہے وہی آسمانوں کا بادشاہ ہے، اور جو آسمانوں کا بادشاہ ہے وہی زمینوں کا بادشاہ ہے، تبھی تو آسمانی مخلوق زمینی مخلوق کی خدمت پر مامور ہے، ادروائز یہ ممکن نہ ہوتا۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک ہم نے کھول کر بیان کر دیے ہیں دلائل، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو اہل علم ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو اس کائنات کے اندر غور و فکر سے کام لیتے ہیں، تدبر سے کام لیتے ہیں، تفکر سے کام لیتے ہیں، جو آنکھیں بند کر کے اس کائنات کے اندر نہیں دیکھتے بلکہ آنکھیں کھول کر اس کائنات کے اندر دیکھتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ قرآن مجید سے ہی یہ بات ثابت ہوتی ہے، جتنے بھی علوم ہیں دنیا کے اندر، ان علوم کو حاصل کرنا یہ بھی ایک بندہ مومن کی شان ہے۔ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ نابینا ہو، مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کے جسم کی آنکھ بھی روشن ہو، اس کے دل کی آنکھ بھی روشن ہو، اور وہ اس کائنات کو دیکھ کر جو اصل مقصود ہے، اصل مقصود وہ یہ ہے کہ انسان اس کائنات کے اندر غور و فکر کرے اور اس کائنات کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرے۔ علم ریاضی ہے، علم فلکیات ہے، علم نجوم ہے، اسی طرح موسم کا علم ہے، ستاروں کا علم ہے، ہسٹری کا علم ہے، نیویگیشن کا علم ہے، منزل کا راستہ معلوم کرنے کا علم ہے، طبیعات کا علم ہے، فزکس، کیمسٹری، بایو کا علم ہے، جتنے سائنسز کے علوم ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان علوم کے اندر بھی غور و فکر کرو، ان علوم کو بھی حاصل کرو۔ جب تم ان علوم کو حاصل کرو گے تو اہل علم کے لیے ہی تو ہم نے اپنی نشانیاں کھول کر بیان فرمائی ہیں، اندھوں کے لیے تو ہم نے نشانیاں بیان نہیں فرمائی۔ اندھوں سے مراد وہ جو غور و فکر نہیں کرتے، جو تفکر و تدبر سے کام نہیں لیتے۔ اگلی آیہ مبارکہ کے اندر سورۃ الانعام آیت نمبر 98 کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے أَنشَأَكُم، پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدہ، من ایک، نفس جان، واحدۃ ایک، من سے نفس جان، واحدۃ ایک، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کاریگری، اللہ تعالیٰ کی قوت، اللہ تعالیٰ کی شان خلق
کیا اس کا مقام اور مرتبہ ہے کہ اس نے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں کھربوں انسان دنیا کے اندر پیدا کر دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی شان ہے۔ اربوں کھربوں انسان ایک جان سے اربوں کھربوں انسان پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے۔ ان تمہارے بتوں کے اندر ہے اتنی طاقت کہ یہ کسی چیز کو پیدا کر سکیں؟ یہ تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے یہ بت۔ آگے دیکھیے گا، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، تمہیں پیدا کیا ہے مگر تم نے یہاں تا ابد نہیں رہنا۔ فَمُسْتَقَرٌّ، پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ، وَمُسْتَوْدَعٌ، اور ایک امانت رکھے جانے کی جگہ۔ یہ دو لفظ اللہ پاک نے فرمائے، ایک مستقر اور ایک مستودع۔ تمہارا وجود ایک امانت ہے، تمہارا جسم ایک امانت ہے، تم ایک مقررہ وقت تک یہاں رہو گے اور تم نے پھر یہاں سے جانا ہے، تم نے لوٹنا ہے، تم نے پلٹنا ہے، تمہارا یہاں ٹھکانہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یہ ٹھہرنے کی جگہ، اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ٹھہرنے کے قابل بنایا ہے، اور یہ سب کچھ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ امانت ہے۔ یہ جسم امانت ہے، یہ جان امانت ہے، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ ناک، یہ ہونٹ، یہ زبان، یہ عقل، یہ شعور، اور اس کائنات کی ہزارہا ان گنت نعمتیں جو تم روز مرہ جن سے مستفید ہوتے ہو، جن سے تم لطف حاصل کرتے ہو، یہ سب کچھ امانت ہے تمہارے پاس۔ یہ امانت رکھے جانے کی جگہ بنائی ہے اور یہ ٹھہرنے کی جگہ بنائی ہے۔ قد فصلنا الآیات، بے شک ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں دلائل، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یفقہون، جو سمجھتے ہیں، جو سمجھ سے، شعور سے، اپنے سینسز سے کام لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم نے اپنے دلائل بیان کر دیے ہیں۔ تمہاری عقلوں کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں تو تم اس میں خود قصوروار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو بات سمجھانے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، اس نے اپنی توحید کے دلائل سمجھانے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ اگر تم تعصب کی اینک اتار کر، اگر تم نفرت، عداوت، دشمنی، یہ سارے اپنی آنکھوں سے پردے ہٹا کر اگر تم غور کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے جلوے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس کائنات کے اندر ہر طرف بکھری ہوئی نظر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، اپنی ذات کا عرفان حاصل کرنے اور اپنی آیتوں پر عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام آیت 98 کے ساتھ کلاس ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 99 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔